بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اردو کی بک سٹارٹ کی ہے جماعت ہفتم کی 7ویں جماعت کی پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور۔ اس کے پہلے 7 سبق ان کو ہم نے کمپلیٹ سالو کیا ہے، ان کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہوا ہے۔ اب ہم سبق نمبر 8 سٹارٹ کرتے ہیں، بڑھے چلو۔ یہ ایک نظم ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے خاص الفاظ ریڈ کر لیتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے ملول، اس کا معنی ہے افسردہ۔ اگلا الفاظ ہے مضطرب، اس کا معنی ہے پریشان۔ اس سے اگلا الفاظ ہے ڈگمگانا، اس کا معنی ہے لڑکھرانا۔ اور اگلا الفاظ ہے لو لگانا، اس کا معنی ہے رجوع کرنا یا رجوع ہونا۔ اور آخری الفاظ ہے ولولہ، اس کا معنی ہے جوش۔ یہ تھے اس کے خاص الفاظ۔ اب ہم اس نظم کے اشعار دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے اشعار ہم تب ہی ریڈ کر لیں گے جب ہم ان کی تشریح کریں گے۔ اس نظم کو لکھنے والے اس نظم کے رائٹر جو سے ہیں وہ ہے محمد مصطفیٰ خان مداح۔ اب ہم اس کا مرکزی خیال ریڈ کر لیتے ہیں۔ اس کا مرکزی خیال ہے، اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ مسلسل محنت ہی کامیابی کی ضمانت ہے، کہ جو مسلسل لگاتار محنت کرتا رہتا ہے کہ اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ منزل کو پانے کے لیے ہمیں ہمت سے کام لینا چاہیے۔ یہ تھا اس کا مرکزی خیال۔ اب آگے ہے اس کا خلاصہ۔ منزل پر پہنچنے کے لیے تھکن کو بھول کر آگے بڑھتے چلو، دل میں کوئی جھجک نہ لاؤ بلکہ خدا سے امید رکھو اور پریشان ہوئے بغیر آگے بڑھتے چلو۔ اگر سفر شروع کیا ہے تو یہ لازمی ختم بھی ہوگا۔ بغیر ڈر اور خوف کے آگے بڑھتے چلو، تمہارے ساتھی منزلوں پر پہنچ گئے ہیں، تم بھی سمجھ سے کام لو اور آگے بڑھتے چلو۔ یہ تھا نظم آگے بڑھو کا خلاصہ۔ اب آگے ہے اس کی تشریحات۔ اس کا بند نمبر 1 ہے، اٹھو 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 اٹھو، کمر کسو کمر کسو، سحر سے پہلے چل پڑو، کری ہے راہ دوستو، تھکن کا نام بھی نہ لو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ یہ تھا اس کا بند نمبر 1۔ اس میں کمر کسو اس کا معنی ہے پکا ارادہ کرنا، سحر اس کے معنی ہے صبح۔ اب آگے ہے کڑی، اس کا معنی ہے دشوار۔ اب آگے ہے تھکن، تھکن کا معنی ہے تھکاوٹ۔ یہ تھے اس کے بند نمبر 1 کے مشکل الفاظ۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ شاعر اس بند میں کام کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اٹھو اور کام کرنے کا ارادہ کر لو، یہاں کب تک غافل سوتے رہو گے، صبح ہونے سے پہلے ہی اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ کیا ہوا اگر راستہ دشوار ہے، ہمت اور محنت سے کام لو، دل میں یہ خیال بھی نہ لاؤ کہ تم تھک گئے ہو۔ جب تک تم منزل پر نہیں پہنچ جاتے تمہیں تھکنا نہیں چاہیے، مسلسل محنت سے ہی آگے بڑھتے رہو، کیونکہ محنت ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ مطلب اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اٹھو اور کام کرنے کا بہت پکا ارادہ کر لو۔ جب کوئی کام کرنا ہے تو صبح صبح ہی اس کام کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ رستے میں بہت سی مشکلیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن تم نے تھکنا نہیں ہے۔ تم نے اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے مسلسل محنت کرتے رہنا ہے اور ایک نہ ایک دن تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ تھا اس کا بند نمبر 1۔ اب آگے ہے بند نمبر 2۔ جھجک نہ دل میں لاؤ تم، بس اب قدم بڑھاؤ تم، ذرا نہ ڈگمگاؤ تم، خدا سے لو لگاؤ تم، ملولو مضطرب نہ ہو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ یہ تھا اس کا بند نمبر 2۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں جھجک، اس کا معنی ہے شرم۔ اگلا الفاظ ہے قدم بڑھاؤ، یعنی آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگلا الفاظ ہے ڈگمگانا مین لڑکھرانا۔ اگلا الفاظ ہے ملول، اس کا معنی ہے غمگین، اور مضطرب اس کا معنی ہے پریشان۔ اگلا الفاظ ہے لو لگانا یعنی امید رکھنا۔ یہ تھے اس کے مشکل الفاظ۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ شاعر درس عمل دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جب تم نے دل میں یہ ٹھان لیا ہے کہ منزل پر پہنچنا ہے تو کسی خوف اور خطرے کو دل میں جگہ نہ دو، کوئی شرم محسوس نہ کرو، بس سفر کے لیے تیار ہو جاؤ، نہ ہی ہچکچاؤ اور نہ بہانے بناؤ، بس اللہ تعالیٰ ہی سے مدد رکھو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو گے تو آسانی سے منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ تمہیں ذرا بھی پریشان یا بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس محنت، لگن اور ثابت قدمی سے آگے بڑھتے چلو۔ یعنی شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ جب تم نے سوچ لیا ہے کہ تم نے اپنی منزل پہ جانا ہے، تم نے کچھ کرنا ہے، تو پھر شرماؤ نہ، دل میں کوئی بھی جھجک پیدا نہ کرو، بس قدم آگے بڑھاتے جاؤ۔ تم نے اللہ تعالیٰ سے امید رکھی ہے تو پھر ہمت نہ ہارو، اللہ تعالیٰ پہ امید رکھی ہے تو پھر پورا بھروسہ رکھو اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ تمہاری بہت زیادہ مدد کریں گے اور تم محنت کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دیں گے۔
یہ تھے اس کا بند نمبر 2۔ اب آگے ہے بند نمبر 3۔ اٹھا دیا قدم اگر تو ختم ہے بس اب سفر، ہے راہ صاف و بے خطر، نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر، چلے چلو چلے چلو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ اٹھا دیا قدم اگر، اس کا معنی ہے چلنے کے لیے تیار ہو جانا۔ آگے ہے بے خطر یعنی بغیر کسی خطرے کے۔ اگلا الفاظ ہے خوف، اس کا معنی ہے ڈر۔ یہ تھے اس کے مشکل الفاظ کے معنی۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ کام کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھانا ہی ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اگر ایک بار کام کو شروع کر لیا جائے تو وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جاتا ہے، منزل مل ہی جاتی ہے، انسان رستے کی دشواریوں پر قابو پا ہی لیتا ہے۔ محنت کرنے والے کے لیے رستے میں اگر پہاڑ بھی آ جائیں تو وہ اس سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی محنت سے اپنے رستے کو صاف کر لیتا ہے۔ محنت کرنے والے کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ تم بھی محنت سے کام لو اور آگے بڑھتے چلو کہ کامیابی کے لیے محنت بہت ضروری ہے۔ اس نظم کے اس باندھ میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے دل میں سوچ لیا ہے کہ تم نے کچھ کرنا ہے تو پھر قدم آگے رکھو، قدم بڑھاتے جاؤ، ایک نہ ایک دن تم اپنی منزل پر پہنچ ہی جاؤ گے۔ رستے میں تمہارے لیے بہت ہی مصیبتیں آئیں گی، بہت ہی خطرے آئیں گے، لیکن تم نے بالکل ان سے ڈرنا نہیں ہے۔ آگے بڑھتے رہنا، آگے بڑھتے رہنا، تو ایک نہ ایک دن تم اپنی منزل پر پہنچ ہی جاؤ گے، بس تم نے محنت کرتے رہنا ہے۔ یہ تھا اس کا بند نمبر 3۔ اب آگے ہے بند نمبر 4۔ تمہارے ہم سفر تھے جو وہ منزلوں سے جا لگے، سب آگے تم سے بڑھ گئے مگر ہو تم پڑے ہوئے، ذرا سمجھ سے کام لو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ ہم اس کے مشکل الفاظ کر لیتے ہیں۔ اس کا پہلا مشکل الفاظ ہے ہم سفر، اس کا معنی ہے اکٹھے سفر کرنے والے۔ اگلا الفاظ ہے منزلوں یعنی قیام کرنے کی جگہ۔ یہ تھے اس کے مشکل الفاظ۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ جو لوگ تمہارے ساتھ مل کر چلے تھے وہ مسلسل چلتے رہنے کی وجہ سے اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں، انہوں نے اپنے مقصد کو پا لیا ہے، وہ سب تم سے آگے بڑھ گئے ہیں، انہوں نے منزل کے علاوہ کہیں اور رکنا گوارا نہیں کیا، مگر تم رستے میں رک گئے ہو۔ یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے، کیونکہ منزل پر پہنچے بغیر رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ ذرا ہوش اور سمجھداری سے کام لو، رستے میں رکنے کی بجائے منزل کی طرف قدم بڑھاؤ، آگے بڑھتے رہو۔ اگر تم رستے میں رک گئے تو تمہارے ساتھ چلنے والے آگے نکل جائیں گے اور پیچھے سے آنے والے تمہیں رون دیں گے۔ بقول علامہ اقبال، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ یہ تھی اس کی تشریح، یعنی اس نظم کے اس باندھ میں شاعر کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے ساتھ تھے وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں، تم ہمت نہ ہارو، محنت کرتے رہو، قدم آگے بڑھاتے جاؤ، ایک نہ ایک دن تم اپنی منزل پر پہنچ ہی جاؤ گے۔ رستے میں رکنا نہیں ہے، ہوش سے کام لو، چلتے رہو، پیچھے مڑ کے نہ دیکھو، قدم آگے بڑھاتے جاؤ۔ اگر تم رک گئے رستے میں تو پیچھے سے آنے والے تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں گے، یعنی تم سے آگے نکل جائیں گے۔ یہ تھی اس کی تشریحات۔ اب آگے ہے اس کی مشق۔ اس کی مشق جو سی ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں۔